بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کچھوا اور خرگوش کی کہانی تو سب نے سنی ہوگی، لیکن اس کہانی سے حاصل کیا کیا، آج اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی ایک قسط نہیں، اس کی 4 قسطیں ہیں۔ پہلی قسط پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی قسط میں کیا ہوتا ہے کہ کچھوا اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور خرگوش ہار جاتا ہے پہلی ٹیسٹ۔ خرگوش بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ دوسری بار جاتا ہے، کچھوے سے کہتا ہے آؤ ہم دوبارہ ریس کرتے ہیں۔ جب دوبارہ ریس کرتے ہیں تو خرگوش یہ ریس جیت جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اب تیسری قسط کیا ہوتی ہے؟ کچھوا خرگوش کے پاس آتا ہے، خرگوش سے کہتا ہے آؤ ہم تیسری ریس کرتے ہیں، لیکن اس بار راستہ میری پسند کا ہوگا۔ خرگوش بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دیتا ہے۔ جب ریس شروع ہوتی ہے تو دونوں دوڑتے ہیں، خرگوش دوڑتا ہو جاتا ہے، جب سامنے جاتا ہے تو ندی آ جاتی ہے۔ خرگوش پانی میں تو تیر نہیں سکتا، صرف زمین میں وہاں کرتا ہے، خیر وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھوا آہستہ آہستہ آتا ہے، کچھوا زمین اور پانی دونوں میں چل سکتا ہے، وہ زمین سے پانی میں ندی کراس کر کے وہ ریس جیتا۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں وہ راستے اختیار کرنے چاہیے جن راستوں کو وہ کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس میں وہ ایبلٹی نہ ہو تو وہ راستے نہ پسند کرے، نہ ان راستوں کو اختیار کرے، ورنہ اس کو کامیابی اس کا مقدر بنتی نہیں، اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی۔ اب چوتھی قسط کیا ہے کہ دونوں موٹیویٹ بھی آتے، دونوں سمجھدار بھی جاتے ہیں اور دونوں دوست بھی بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھوا اور خرگوش کہ آؤ ہم چوتھی دوستانہ ریس کرتے ہیں۔ اب دوستانہ ریس دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ دوستانہ ریس ایسی ہوتی ہے کہ زمینی راستے پہ خرگوش جو ہے کچھوے کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے اور فوراً راستہ اس کا جلدی طے ہو جاتا ہے اور ندی پہ پہنچ جاتا ہے۔ ندی کے اندر کیا کرتا ہے؟ کچھوا خرگوش کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے اور ندی کراس کرتا ہے اور یہ دونوں ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہ دوست بنانا چاہیے جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کر سکے اور ہمیں ہماری مدد کر سکے اور مشکلات سے نکال سکے۔ تو آپ لباب دیکھیں، اگر ان 4 قسطوں کا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ راستے اختیار کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جو کام کرنے کی وہ ایبلٹی رکھتا ہے، اگر اس میں وہ ایبلٹی رکھتا نہیں تو نہ کرے۔ تیسرا، ان لوگوں کے گروپ میں شامل رہے جو لوگ اس کی بھی مدد کر سکے اور یہ ان کے کام ہو سکتا ہے، تو کامیابی اس کا مقدر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ کو، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔